السلام علیکم یو آل۔ تو فرینڈس، آج ہم سیکھیں گے منصوبہ سبق بنانا اردو تدریس کے لیے کس طرح سے منصوبہ سبق بنایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جنرل انفارمیشن آپ فل کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے تدریسی مقاصد لکھنے ہیں۔ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ نثری عبارت کو بلند اور درست تلفظ کے ساتھ اعتمادی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ طلبہ سبق کا اخلاقی پیغام اخذ کر سکیں گے۔ طلبہ سبق سے سیکھے گئے تعاون اور پیغام کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں گے۔ طلبہ کرداروں کے رویوں کا تجزیہ کر سکیں گے۔ طلبہ فیصلہ کر سکیں گے کہ کس کردار کا عمل درست تھا۔ اس کے بعد ایک ہیڈنگ آ جائے گی امدادی اشیاء، جس میں آپ کٹ آؤٹس، درسی کتاب، چاک اور تختہ سیاہ لکھ سکتے ہیں، یا اپنی طرف سے بھی کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سابقہ معلومات کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں طلبہ پچھلے اسباق میں اخلاقی کہانیاں اور تعاون سے متعلق کہانیاں پڑھ چکے ہیں۔ بچوں، یہ بتائیے کسان کون ہوتا ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ کہانی کے کرداروں کا نام بتائیے۔ کسان کا کیا نام ہے؟ اسی طریقے سے آپ نیچے یہاں پر ایک نئی ہیڈنگ ڈالیے گا تمہیدی گفتگو، جس میں پیارے بچوں یہ بتائیے کیا ہمیں کبھی لالچ کرنا چاہیے یا نچوم کی کیا خواہش تھی؟ مسافر نے نچوم کو کون سی خوشخبری سنائی؟ خوشخبری سن کر نچوم نے کیا کیا؟ طلبہ کے جوابات۔ اب اس میں آپ طلبہ کے جوابات لکھ سکتے ہیں، جماعت کے کچھ بچے صحیح جواب دیں گے جبکہ کچھ نہیں دے سکیں گے۔ بچے جواباً پیش کریں گے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں نچوم کی خواہش یہ تھی کہ وہ گاؤں کا سب سے زیادہ امیر زمیندار بن جائے۔ مسافر نے نچوم کو خوشخبری سنائی کہ والگا ندی کے کنارے مفت میں زمین دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں خوشخبری سن کر نچوم نے بہت ساری زمین اپنے حصے میں لے لی۔ پھر اس کے بعد آپ اعلان سبق لکھیے گا۔ طلبہ کے جوابات کی روشنی میں اعلان سبق ہوگا۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنا سبق جاری کریں گے جس کا نام ہے 2 گز زمین۔ پھر ہماری ریپرزنٹیشن ٹیبل آ جائے گی، یعنی پیشکش، درسی نقطہ، شاگرد اساتذہ کی سرگرمیاں اور طلبہ کی سرگرمیاں۔ پھر سب سے پہلے کہانی کا متن، صفحہ نمبر 104۔ پھر یہاں پر متن مینشن کرنے کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں معلمہ بلند آواز میں سبق کو پڑھیں گی اور واضح کریں گی۔ بچے خاموشی کے ساتھ سنیں گے اور جواب دیں گے۔ اس کے بعد کہانی کا متن، صفحہ نمبر 105 کا متن آپ یہاں پہ مینشن کیجیے گا۔ پھر معلمہ سبق کی بلند خوانی کریں گی اور سبق کو واضح کریں گی۔ پھر بچے غور و فکر سے سنیں گے اور پوچھے گئے سوالات کے جواب بھی پیش کریں گے۔ اس کے بعد کہانی کا متن، صفحہ نمبر 106 آپ یہاں پر مینشن کریے گا۔ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں معلمہ بچوں کو بتائیں گی کہ نچوم جتنا آگے بڑھتا تھا اتنی ہی اچھی زمین اس کے پیروں تلے آ جاتی تھی، اور پھر سورج ڈوبنے میں زیادہ دیر نہ تھی مگر اب تک اسے ٹیلا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر سبھی طلبہ و طالبات خاموشی سے سنیں گے۔ پھر آخر میں آپ لکھیے گا مشکل الفاظ۔ اس طریقے سے آپ مشکل الفاظ جو بھی مینشن آپ کو کرنے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر بچوں سے اخذ معینے کے تئیں مشکل الفاظ پوچھے جائیں گے اور حسب ضرورت ان کو مدد فراہم کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ یہاں پر ایک پکچر ڈرا کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں ورنہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر تختہ سیاہ کا کام، اس پر مشکل الفاظ آپ کرائیں گے تختہ سیاہ پر، جیسے میں نے بشکر، مویشی، زرخیز زمین، روبل، اعتراض اور قطار لفظ لیے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اور بھی شبد یہاں پر الفاظ ایڈ آن کر سکتے ہیں۔ پھر معلمہ کی بلند خوانی، معلمہ صحیح تلفظ اور مناسب اتار چڑھاؤ کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ عبارت کو جماعت میں پڑھیں گی۔ پھر طلبہ کی بلند خوانی ہوگی۔ انفرادی طور پر طلبہ و طالبات سے سبق پڑھوایا جائے گا۔ اس دوران بچوں کے تلفظ کو استاد خاموشی کے ساتھ تختہ سیاہ پر لکھیں گی۔ تلفظ کی مشق، طلبہ کی بلند خوانی کے بعد تلفظ کی مشق کا کام پوری جماعت کے ساتھ مل کر کیا جائے گا اور پھر ان الفاظ کو دہرایا جائے گا تاکہ ان کی مشق بہتر ہو سکے۔ پھر الفاظ معنی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جیسے میں نے پیش کیے ہیں۔ پھر خاموش مطالعہ کیا جائے گا۔
خاموش مطالعے میں آپ لکھ سکتے ہیں، سبق کے متن کو ہر طلبہ سے خاموشی کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا جائے گا اور ہدایت کی جائے گی کہ بچے کتاب اور آنکھوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں۔ پھر یہاں پر آپ گھر کا کام دے سکتے ہیں، جس میں آپ یہ بلیک بورڈ اس طریقے سے کٹ کر کے پیسٹ کر دیجیے گا، جس میں آپ واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانے کے لیے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ رقم، تحفے، مطلب، اعتراف، شرط، اعتراض، ٹوپی، احساس، منظر، سیٹیاں، انگلیوں، حرکت اور کھوٹیاں۔ اس طریقے سے آپ دینے کے بعد نیکسٹ پیج پر اڈیپٹیشن، اکاموڈیشن اور ماڈیفیکیشن لکھ دیجیے گا، اور آخر میں رویوں کی ڈائری یعنی بیہیویئرل جرنل آپ پیش کیجیے گا۔ طلبہ کا طرز عمل، استاد کی رائے اور نگراں کی منظوری یعنی سپروائزرز اپروول اور سپروائزرز ریمارک یعنی نگراں کی رائے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔